السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک طویل سفر سے لوٹ رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے آس پاس کی سیٹوں پر نوجوان براجمان تھے جو کہکہے لگانے، سگریٹ نوشی کرنے اور گپے ہانکنے میں مشغول تھے۔ جہاز کی ساری سیٹیں پر ہو چکی تھیں۔ میرے لیے اپنی نشست تبدیل کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس صورتحال سے فرار کے لیے نیند کا سہارا لینے کی کوشش کی، لاکھ جتن کیے، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے قرآن کریم نکالا اور آہستہ آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد یہ نوجوان بھی خاموش ہو گئے۔ کوئی جریدہ پڑھنے لگا، کوئی سونے لگا۔ میں بدستور تلاوت کرتا رہا۔ میرے پاس بیٹھا نوجوان اچانک کہنے لگا، بس بس، اب مزید سننے کی ہمت نہیں۔ میں سمجھا شاید میری آواز کی وجہ سے اسے الجھن ہو رہی ہے۔ میں نے معذرت کی اور خاموشی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ انتہائی مضطرب اور بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، بس بس، اب مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اپنی نشست سے اٹھا اور چلا گیا۔ کافی دیر بعد واپس آیا، تأسف بھرے لہجے میں مجھ سے معذرت کی اور بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ میں محسوس نہ کر سکا کہ اس کے اندر کیا ہلچل ہے۔ کچھ دیر بعد اس پر اسرار خاموشی کا سلسلہ ٹوٹا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ کہنے لگا، 3 سال ہو چکے ہیں میں نے اپنی پیشانی سجدے کے لیے زمین پر نہیں رکھی، ایک آیت تک نہیں پڑھی۔ میں یہ پورا مہینہ سفر میں رہا۔ اس دوران میں نے حلال و حرام یا اچھے برے کی کوئی تمیز روا نہیں رکھی۔ جب آپ نے تلاوت شروع کی تو دنیا میری نظر میں حقیر ہو گئی۔ مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ ایسے لگا کہ ہر آیت مجھے للکار رہی ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، یہ غفلت اور لاپرواہی کب تک میں اس روش پر چلوں گا؟ پھر میں باتھ روم کی طرف گیا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ مجھے شدید رونا آ رہا تھا۔ میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے توبہ اور رجوع اللہ کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھا رہا۔ جب جہاز نے لینڈ کیا اور ہم طیارے سے باہر آئے تو اس نے مجھے اشارے سے ٹھہرنے کو کہا۔ وہ اپنے دوستوں سے علیحدہ ہو کر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ اپنے دوستوں کو اللہ حافظ کہنے کے بعد وہ میری طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ بالکل بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ میں نے کہا، اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ سے گناہ آلود زندگی کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی توبہ قبول کرے گا اور آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ نوجوان بولا، لیکن میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ میں نے کہا، کیا آپ نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر پاکیزہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ پھر اس نے مجھے گرم جوشی سے الوداع کیا اور روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، وہ ذاتی باری تعالیٰ انتہائی پاکیزہ ہے۔ انسان اگرچہ فساد اور سرکشی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جائے، مگر اس کے دل میں بلائی کا ایک ذرہ بھی ہو تو کسی وقت وہ ذرہ برگو بار لانا اور شاخیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں ناتواں ہونے والا یہ پودا وقت آنے پر تنا آور درخت بن جاتا ہے اور انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسلام کے لیے اس کا سینہ فراخ کر دیتا ہے، اور جس شخص کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چل رہا ہے۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔